الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، جس وقت دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں آیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. عہد یہ لیا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں نے بیک وقت کہا تھا کہ جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. مسئلہ یہ ہوا کہ عہد میں سب نے ہاں کہہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن جب دنیا میں آئے تو پھر یہ عہد بھول گئے کہ ایسا کچھ عہد ہم نے کیا تھا. جب بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں نبیوں والا سلسلہ. یہ موقع بہ موقع، گھڑی در گھڑی اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر، علاقے میں نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ بھولا ہوا عہد واپس یاد دلاتے کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ اس کو یاد دلانے کے لیے ہی نبی آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ سب چیزیں بتانے کے لیے آتے ہیں. پھر جو نبی کو مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نبی کو نہیں مانتے انہیں گمراہ کہا جاتا ہے، پھر وہ جہنم میں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، بار بار نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، عبادات کریں. یہی نعمتوں کا شکر ہے. لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے
تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آپ دنیا میں تشریف لائے، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، یہ سب آپ کے القاب ہیں. آپ یہ سب بن کر دنیا میں آئے. آپ کی ذات بڑی اعلیٰ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی زندگی کی قسم نہیں کھائی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی. تو سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ سب سے بڑی نعمت ہے تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں. ہم سرکار ہی کے متوالے ہیں، سرکار ہی کے نام لینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے زبان سے مسلسل لیتے ہیں، سرکار سے بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ سرکار کی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے. یہ اصل محبت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے علاقے کے، دنیا کے، ملک کے جو حالات ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ آگ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی. اور یہ سلسلہ کوئی پہلا نہیں ہے. موقع با موقع انسانوں کو، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو ہے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کون ہو، اور ابھارا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. سب بائی پلان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اچانک رات کو سوتا ہے اور صبح میں اٹھ کر سیدھے یہ اعلان کر دیتا ہے. اس کے پیچھے بڑی بڑی اسکیمیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں. اگر کوئی پلان نہیں بناتا تو مسلمان ہی نہیں بناتا. صرف وہ سمجھتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہاں تک کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، اس نے جو بد کلامی کی، وہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر صرف تصور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اگر وہ سوچ لے تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جائیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں. آپ جانتے ہیں پچھلے کسی زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی نے نالائق نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت گستاخیاں کی تھی. اور اس وقت جو حالات تھے، ان حالات میں شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گھر گھر جا کر جو جھنجھوڑا تھا لوگوں کو، اور اعلان کر رہے تھے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر کہ عطا اللہ آپ کے گھر پر ہے، آج رات کو فلاں جگہ پر بیان ہوگا. چونکہ وہ کتاب لکھی گئی تھی اور اس پہ بہت بد کلامی کی تھی. شاہ اللہ کے پوسٹر لگتے تھے اس زمانے میں بیانات کے. انہوں نے گھر جا کر یہ کہا تھا کہ اب تک تو تم میرا پوسٹر پڑھ کے بیان سننے کے لیے آتے تھے، آج عطا اللہ خود تمہارے گھر پر آیا ہے. جو ہے ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے تمہیں پتا ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا. کہتے ہیں کہ رات کو سیلاب آ گیا اور اتنے لوگ آئے کہ لوگ حیران تھے. اور اس میں پھر کیا ہوا تھا؟ اس میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے خطاب کیا تھا، اور خطاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آپ جانتے ہو وہ ہماری ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ پورے مومنین کی ماں ہے، سب کی مائیں ہیں. اگر کسی کی ماں کے ساتھ
اگر ایسا سلوک کیا جائے تو کیا آپ زندہ رہیں گے؟ اور پھر فرمایا دیکھو دروازے پر حضرت عائشہ کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے مجھے سنبھال نہیں رہے، میری حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں کہی۔ سننے والے تو بہت ہوتے ہیں، ان میں ایک علم الدین نام کا شخص جو صرف اور صرف گھوڑے چرایا کرتا تھا، اس کا کام گھوڑوں کو لے جانا، گھوڑوں کو لانا، اس کا یہی مشغلہ تھا، یہی اس کا کاروبار تھا، نہ نماز پڑھتا تھا نہ کچھ کرتا تھا۔ اس کے کان میں آواز پڑ گئی کہ شاہ صاحب کا بیان ہو رہا ہے، اس نے گھوڑے کو باندھا اور بیان میں پہنچ گیا، اور پہنچ کر جب اس نے سنا، سننے کے بعد اس نے سوچ لیا کہ جس نے لکھی ہے وہ یا تو رہے گا یا میں رہوں گا، اور صبح میں اٹھ کر اس نے اس کا کام تمام کیا۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کام تمام کیا اس کا اور خود حاضر ہوا تھانے میں، پولیس خانے میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آپ کو جو سزا دینی ہو دے دیجیے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے۔ علامہ اقبال نے بہت سمجھایا کہ دیکھو ہم آپ کا کیس لڑیں گے، ہم آپ کے لیے کورٹ میں جائیں گے، آپ صرف کہہ دینا کہ غلطی سے میں نے یہ کام کر دیا ہے، میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ تو اس جوان کی بات سنیے، اس نے کہا کیوں کہوں میں جھوٹ بات، زندگی میں ایک بار تو سچ کام کیا ہے، آج تک میں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، سچ سچ کہوں گا، چاہے میری موت ہو جائے، چاہے مجھے چڑھا دیا جائے تختہ دار پر۔ اور فرمایا کہ جب سے یہاں آیا ہوں، آج 15 دن ہوئے ہیں جیل میں، 15 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اگر قربانی دینا چاہے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہیں پر اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، علامہ اقبال خود اس کی قبر میں اترے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں نہیں دیکھا گیا، اتنے لوگ اس کے جنازے میں آئے۔ ویسے تو جنازے بڑے بڑے لوگوں کے بہت رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کے جنازہ اتنا بڑا تھا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے 10 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ جنازے میں تھے، اتنا بڑا جنازہ بھی رہا ہے، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا صرف جنازے کو دیکھ کر۔ ایسے لوگ بھی رہے ہیں تاریخ میں، لیکن یہ علم الدین ایک جاہل آدمی، نہ کچھ عالم تھا نہ کچھ تھا، بس اس کے کام میں اتنا پڑ گیا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اس نے بس جذبے کے ساتھ یہ کام کر لیا، تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا 5 کلومیٹر تک لوگ کھڑے تھے جنازے میں۔ اب آپ انداز لگائیں کتنے لوگ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہر مومن چاہے کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن اس کے کسی نہ کسی کونے میں سینے کے اللہ کے رسول کی محبت چھپی رہتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اختر شیرانی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، یہ بہت بڑا شاعر تھا۔ کوئی شاعر اگر یہاں بیٹھا ہو تو معذرت، شاعروں کا بہت سارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سارے وہ کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شراب پیا کرتے ہیں۔ بہت سارے شاعر شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، کوئی نہیں بھی ہوتا، ہر شاعر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان میں سے اختر شیرانی بھی تھا۔ کسی زمانے میں شراب کی 2 بوتلیں پی کر وہ کسی جگہ پہنچا، کچھ شرپسند کمیونسٹ لوگوں نے کچھ سوالات کیے اس سے، چونکہ وہ نشے میں تھا تو اس نے کہیں پوچھ لیا فیض کے بارے میں، اس زمانے کے جو شاعر تھے ان کے بارے میں سوالات کیے اس سے، فیض کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں، سب کو اس نے اپنی ایک ایک بات سے رد کر دیا۔ اس کو کچھ نہیں آتا، وہ اگر یہ ہے اس کا یہ حال ہے، اس کو تو یہ نہیں آتا۔ اس طرح کی چند باتیں کہہ کر کسی نے اس کو جو ہے افلاطون اور ارسطو کے بارے میں پوچھ لیا۔ یہ پوچھا تو اس نے کہا چھوڑو اس کی بات کو، اگر وہ ہوتے تو میری مجلس میں بیٹھتے۔ اس طرح کی باتیں وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے تھوڑا سا پہلے تو کچھ نبیوں کے بارے میں سوال کر دیا کہ وہ نبی کے بارے میں کیا رائے ہے، تو غصے ہو گئے، اور پھر کسی نے اور جھنجھوڑنے کے لیے، چونکہ وہ نشے میں تھا، پوچھ لیا کہ آپ کی اللہ کے رسول کے بارے میں کیا رائے ہے۔ جب یہ پوچھا تو اس نے غصے میں، اختر شیرانی نے غصے میں ساتھ میں کچھ کانچ کی بوتل پڑی ہوئی تو اس کے سر پہ مار دی۔ شرم نہیں آتی تجھے کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ ایسی گندی حالت میں مجھے نبی کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ تجھے پتا ہے کچھ؟ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، لیکن سرکار کے بارے میں تھوڑی سی بھی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتا ہو،
اس کے دل میں محبت چھپی ہوتی ہے. یہ ایک بات ہے. تو دوسرا رخ بھی جانیے یہاں پر. دوسرا رخ یہاں یہ ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی جاننے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں زمانے طالب علمی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس سبق پڑھ رہا تھا. ایک روایت حدیث گزری مشہور جس میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنی اولاد، اپنی جان، سب چیزوں، اپنا مال، سب چیزوں سے زیادہ محبوب سرکار نہ ہو جائے. وہاں تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ مشہور حدیث ہے. کہتے ہیں جب یہ حدیث گزری تو طلبا نے سب نے سوال کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے. کہا کہ حضرت اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں ذرا بھی کچھ ہوتا ہے تو انسان فوراً اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات تو یہی ہے کہ سرکار کی توہین کسی سے برداشت نہیں ہوتی. بات تو یہی ہے. لیکن فرمایا کہ اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنی جان کے لیے کرتا ہے، سرکار کے لیے نہیں کرتا. وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ جب بھی ایسی بات آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے میرے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے. یعنی وہاں بھی انا آتی ہے انسان کی. وہاں بھی انسان کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کی توہین میری توہین ہے، میری عزت کے اوپر کچرے جو کوئی ڈال رہا ہے، میرے کیچڑ اچھال رہا ہے. گویا انسان سرکار کے لیے کرنا چاہتا ہے لیکن اندر اندر وہ خود اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. شیخ الہند اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ سچی محبت سرکار سے کر رہا ہوتا تو اب تک وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے، اب تک وہ اذان سن کر مسجد کیوں نہیں آتا ہے، اب تک وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت ہوتی تو اس کی زندگی میں نظر آتی. بس اتنی سی بات پر وہ جمع ہو جاتا ہے گویا اس میں بھی وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں. دو طرف کے رخ ہیں. بس ہمیں اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ محبت کے دعوے کے ساتھ اس کی زندگی، اپنی زندگیوں میں سرکار کی زندگی اتارے، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، سرکار نے جو کچھ بتایا ہے وہ کرے. اور اس وقت تو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ لوگ اذان پر اعتراض کر رہے ہیں، نماز پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اذان پر اعتراض کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو چائے کی دکانوں سے کوئی مسجد تو آتا نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو پان کے گلوں سے کوئی مسجد تو آتا نہیں ہے. جب آتے نہیں ہیں تو اذان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، اسی لیے لوگ سوال کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ذرا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور سرکار کی ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں، ان کے بارے میں ایسا کلام ہوتا رہا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ کا بتایا. ابھی پھر جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، اس پر اس نے اعتراض کیا ہے، کم عمری میں کیا. میں آپ کو مختصر وقت میں بتا بھی کیا سکتا ہوں، البتہ اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے 6 سال کی عمر میں ہوا ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے. لوگوں کو یہ اعتراض ہے کم عمری میں نکاح کیسے ہوتا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہر علاقے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے، ہر علاقے کے اندر باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. آپ چلے جائیے پچھلے کچھ سالوں پہلے کئی لوگوں کے مذہبوں میں اور کئی لوگوں کے طریقوں میں یہ رہا ہے کہ کم عمری میں نکاح ہوتے تھے، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں. آپ آج بھی امریکہ کے کچھ قواعد پڑھیے تو پتا چلے گا کہ کتنی عمر میں نکاح ہوا کرتے تھے. پھر یہ کہ یہ تو عرب کی خاتون ہے اور عرب میں کھانا 2 ہی چیز تھی اس زمانے میں، دودھ اور کھجور، یہی تھا. عورتیں جلدی بالغ ہوتی تھی، بچیاں بہت جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی. اس معاشرے میں یہ غلط نہیں تھا، تبھی تو نکاح ہوا ہے. اور میرے بھائیوں اس نکاح کو 1400 سال ہو گئے ہیں اور 1400 سال پہلے جو نکاح ہوا حضرت ابو بکر کو کوئی تکلیف نہیں تھی،
جو کہ ان کے والد تھے، ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی جب نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، اللہ ہی نے نکاح کروایا. اور ان سب کے بعد اس زمانے کی جو سرکار کے کٹر دشمن تھے وہ یہودی تھے. آپ جانتے ہیں مشرکی تھے. یہ جو دشمن تھے ان کا بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کا بھی کوئی سوال نہیں تھا. جب اتنے لوگوں کو کوئی سوال نہیں تو 1400 سال کے بعد ہم لوگوں کو اور آج کے لوگوں کو سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تعجب اسی پر ہے میرے بھائیوں. ہم نے اگر جو ہے ہم نے جو کہ صحیح سیرت نہیں پہنچائی لوگوں کو، صحیح بات نہیں پہنچائی، ورنہ اس کا جواب تو آسان ہے. کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنی رامائن پڑھیے، اور رامائن میں جو رام جی جو لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ بڑی شخصیت گنی جاتی ہے تمہارے یہاں، جب یہ بہت بڑی شخصیت ہے تمہارے یہاں، تو ان کی شادی جو سیتا سے ہوئی ہے آپ پڑھ لیجیے رامائن میں ہے کہ 6 سال کی عمر میں ہوئی، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اعتراض کر کر ہم کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہم کو ابھارا جا رہا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ سرکار کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، وہ حقوق کو ہم ادا کریں. وہ کیا ہیں؟ میں چند منٹوں میں آپ کو حقوق بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں صحیح طور پر. اور ایمان کامل کی علامت کیا بتائیے؟ بتائیں آپ کو، اللہ کے رسول کو انسان سمجھنا، انسان کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول سمجھنا، اللہ کے رسول کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین سمجھنا، آپ آخری نبی ہیں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اور جس نے مکمل ایمان قبول کر لیا، اللہ کے رسول کو مکمل مان لیا، فرمایا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. حدیث میں ہے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کس نے؟ جس نے جو اللہ کی حکمرانی پر راضی ہو گیا، جو ہے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو پہلا حق ہے سرکار پر کیا لیا ہے؟ ایمان لائے. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے. کیوں نہ ادب کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ادب نہ کیا جائے؟ ادب کیوں نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ سب سے بڑی ہستی ہے اس دنیا کی، سب سے بڑی ہستی ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ ہی کے لیے کائنات سجائی گئی، اور آپ کو معراج پر بلایا گیا، آپ کو کوثر عطا کیا گیا. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں جب اتنا بڑا آپ کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سرکار کا کیا کریں؟ ادب کریں. اسی لیے صحابہ کرام سے یہ خطاب کیا گیا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی سرکار کے حکم کے سامنے آگے مت جاؤ. ایک بات کریے. دوسری بات، سرکار چل رہے ہوں تو چاہیے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں. صحابہ سے ہی کہا. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ والد کے ساتھ چل رہے ہوں، استاد کے ساتھ چل رہے ہوں تو استاد اور والد آگے چلیں، استاد اور والد آگے چلیں، اور جو بچہ ہے شاگرد ہے وہ پیچھے چلے. یہ ادب ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سرکار کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. کیسا عمل کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہی بن ہو گئی تھی. وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول پوچھتے تھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہا جاتا کہ آپ اتنا آہستہ، کہا کہ حکم آیا ہے کہ سرکار کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تو بہت آہستہ بولا کرتے تھے، جو کہ حضرت عمر کی آواز میں جو ہے بلندی تھی، لیکن جب یہ حکم آیا تو وہ ڈر ڈر کر بات کرتے تھے، وہ دھیرے دھیرے بولتے تھے. یہ ہے صحابہ جو ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں. آج بھی علماء نے لکھا ہے روضے رسول پر جا کر آواز بلند مت کرو، سرکار اپنی قبر میں حیات ہے. میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ دوسرا حق ہے. کیا حق ہے دوسرا حق ہے کہ سرکار کا احترام. تیسرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سرکار سے سچی پکی محبت کی ہے. اور یہ کیسی محبت کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت تو ہے لیکن میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے
اس سے میری جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے. فرمایا عمر کامل مومن نہیں ہے. کہا کہ جب تک میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک آپ کامل مومن نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آج سے ابھی سے مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات بن گئی عمر, اب آپ مکمل مومن بن گئے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ سرکار سے محبت ہونی چاہیے. بہرحال محبت تو کیسی, حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اتنی محبت تھی کہ میں آپ کے چہرے کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا, اتنی محبت تھی. بہرحال سرکار سے محبت بھی زیادہ ہونی چاہیے. یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق سرکار کی اطاعت کی جائے, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے. پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرمایا کہ پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جائے. آج کل ہم درود نہیں پڑھتے, جمعہ کا دن گزر جاتا ہے, کتنے ایسے ہوتے ہیں جو 300 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے. نہیں میرے بھائیوں, درود کی کثرت کریں, درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اپنے آپ کو پیش کریں اور حصہ لیں کہ آپ نے اتنا پڑھا, میں اس سے زیادہ پڑھوں گا, میں اس سے زیادہ پڑھوں گا. ایک درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اترتی ہے, تو ہم کیوں نہ پڑھیں درود شریف. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پیش کریں, حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں, سرکار کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں اور جو ہو سکے وہ کریں. ادھر ادھر کی بات نہ کریں, امن باقی رکھیں, فساد نہ پھیلائیں, سرکار کی محبت جتنی ہو سکے بڑھائیں, درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. یہی اس کا سب سے بڑا علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.